إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی بریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ وعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اسلامی بھائیوں، جنازے کے مسائل کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں اس تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، اس تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم آیت نمبر 21 ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اسلام کا جو مزاج ہے، طلاقیں اور گھر برباد اس لیے ہوتے ہیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو رہنمائیاں ہیں، اکثر لوگ اس کے تعلق سے ان کو جانکاری نہیں۔ اسلام میاں بیوی کا رشتہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے،
میاں بیوی کا رشتہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، آج کی جو نسل ہے، آج کی پیڑھی اس سے اس کی واقفیت نہیں ہے، اور شریعت یہ مزاج بنانا چاہتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ پیار، محبت، خلوص اور وفاداری کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں رب العالمین نے سکون رکھا ہے۔ اگر سکون نہیں مل رہا تو آپ سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں انتخاب میں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میاں بیوی کے رشتے میں سکون رکھا ہے، اور یہ شریعت چاہتی ہے کہ رشتہ بہت نازک رشتہ ہے، اس کو پیار سے، محبت کے ساتھ چلایا جائے، معمولی چیزیں جو ہوں گی اس کو برداشت کیا جائے، خوشگوار ماحول بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں ہماری اسی طریقے پر رہنمائی کرتا ہے کہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو، میاں بیوی کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت بنائی اور عورت کے لیے مرد بنایا، یعنی جوڑا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کر دی، رحمت کے جذبات کو پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہم نے دونوں میں محبت پیدا کر دی۔ آپ اس کا اندازہ آپ کو ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے شادی کی، ایک مہینہ کے بعد آپ یا چند دن کے بعد آپ پھر ممبئی کے لیے آتے ہیں کمانے کے لیے، آپ نے اپنی بیوی کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ جب آپ آتے ہیں بیوی چپ کے روتی رہتی ہے، آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ محبت رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں بیوی ایک دونوں میں رحمت کے جذبات ڈال دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر برباد یا طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آج میاں بیوی کا رشتہ جو پیار اور محبت خلوص کا رشتہ ہے، آج ہم نے اس کو سائڈ سے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، شفقت کے ساتھ رہو۔ فرمایا اگر کوئی چیز تمہاری بیوی میں تم ناپسند کرتے ہو تو کہا پھر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہوں گی جن کو تم پسند کرتے ہو۔ بیوی کچھ نافرمان ہے لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اچھائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تم کو اولاد دی ہے، تو شریعت کہتی ہے صبر کرو، محبت کے ساتھ اس رشتے کو قائم رکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خیر کے پہلو بھی رکھے ہیں۔ کچھ چیزیں ناپسند ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو آپ پسند کریں گے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دی ہے۔ تو میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
सुनन इब्ने माजा की हसन दर्जे की रिवायत, नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। लोगों सुनो, तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करे। और फरमाते नबी व अना खैरुकुम लिआली, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से बेहतरीन सलूक करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को बेहतर इंसान करार दे रहे हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छे से रहे। नबी फरमाते कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है। और सही मुस्लिम शरीफ की वो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। कोई मोमिन मर्द मोमिना औरत को, यानी एक शौहर अपनी बीबी को जुदा ना करे, उससे बुग़्ज़ ना रखे, मामूली खराबी उसके अंदर है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उससे एक मोमिन अपनी बीबी से बुग़्ज़ ना रखे, हसद ना रखे। अगर एक आदत उसकी नापसंद उसको है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी रखी हैं, उसके अंदर बहुत सारी भलाइयां भी रखी हैं। और सही बुखारी के हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी का मिजाज बयान किया। फरमाया इस्तौसु बिन्निसाई खैरा फइन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़िलाइन व इन्न आवद शैइन मा फि ज़िलइयाला फइन दअत तुकीमुहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल आवद फस्तौसु बिन्निसाई खैरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, औरतों के ताल्लुक से मैं वसीयत करता हूँ, मेरी वसीयत को कबूल करो, उनके साथ अच्छा सलूक करना, इसलिए कि औरत ये पिसली से पैदा की गई है और पिसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। नबी फरमाते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां रहेंगी। अगर आप चाहते हैं उनको बिल्कुल सीधा करना मुमकिन नहीं है, तुम तोड़ दोगे, यानी तलाक हो जाएगी, पर वो सीधी नहीं होगी। तो शरीयत का मिजाज एक मियाँ बीवी के ताल्लुक से है कि चाहते हो हमारे घर बर्बाद ना हो, तलाक़ें ना हो, तो ये समझना पड़ेगा शरीयत का मिजाज क्या है, शरीयत तकाजा क्या करती है मियाँ बीवी के रिश्ते के ताल्लुक से कि प्यार और मोहब्बत के साथ रहा जाए, मामूली मामूली बातों को पहाड़ ना बना दिया जाए कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करते करते ये पहाड़ हो गई, फिर बाद मामला खत्म होता है तलाक पर। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका से कितनी मोहब्बत करते हैं और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा भी अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करती है। नबी फरमाते कि आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो, जब मुझसे राजी होती हो, मुझे मालूम हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अल्लाह के नबी, आपको कैसे मालूम हो जाता है? नबी फरमाते हैं कि आयशा, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो ला कि ला व रब्बी मोहम्मद, जब राजी होती हो तो कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जो नाराज होती हो तो कहती हो ला व रब्बी इब्राहीम, नहीं इब्राहीम के रब की कसम। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका दिया है, शरीयत का ये मिजाज है कि मियाँ बीबी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है, इसको प्यार और मोहब्बत के साथ चलाया जाए। और आज की पीढ़ी ये चाहती है कि रिश्ता जैसे ही मैं जूते से या डंडे से इसको सही कर लिया जाए। नबी फरमाते हैं कि ये तरीका नहीं है। मेरे अजीजों, दूसरा तरीका शरीयत का मिजाज दूसरा ये है कि मामूली इख्तिलाफ हो गया, तलाक़ें इसलिए होती हैं, घर बर्बाद इसलिए होते हैं, इख्तिलाफ हो गया मामूली। अब शरीयत की तालीम क्या है अक्सरियत को मालूम नहीं। शरीयत क्या कहती है? मियाँ बीबी में इख्तिलाफ हो गया, अब शरीयत क्या कहती है अक्सरियत नहीं जानती। फौरन से अपने पास से उसने फैसला कर लिया, बीबी में देखा बीबी नाराज,
اس نے کچھ باتیں کی نہیں مانی, مار پیٹ کے فوراً سے گھر سے نکال دیا, جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. لیکن شریعت منع کرتی ہے, اس لیے طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں کہ آج جو شریعت کا تقاضا, شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے اختلاف ہونے کی صورت میں, شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے بیوی کو تم سمجھاؤ, اس کو اللہ کا ڈر, اس کو نصیحت کرو, اس کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ, سمجھاؤ اس کو, اور سمجھ سے وہ واض و نصیحت سے نہیں مار رہی, پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو, الگ سو بیڈ پر, اس کے باوجود نہیں مار رہی تو قرآن کہتا ہے کہ معمولی مار, ایسی مار کہ اس کے بدن پر کہیں نشان نہ پڑے. یہ شریعت کا تقاضا ہے. شریعت اس رشتے کو آخری حد تک بچانا چاہتی ہے کہ طلاق نہ ہو, یہاں تک کہ قرآن نے اتنی رہنمائیاں کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو, واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. فرمایا وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو, قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو, ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ اور سمجھاؤ کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے اور کہتا ہے اپنے چیلوں کو شیطان پانی کے اوپر اس کا دربار لگا ہوا ہے. نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث, پانی کے اوپر دربار لگا ہوا ابلیس کا, اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, کہا جاؤ تم فلاں کام کرو فلاں کام کرو, اپنے چیلوں کو اس نے لگا دیا. پھر جب وہ لوگ آتے ہیں پوچھتا ہے تم نے کیا کارنامہ دیا, کیا کارنامہ تم نے کیا؟ کوئی کہتا ہے سنو, ایک طالب علم دینی ادارے میں پڑھ رہا تھا, میں نے اس کے دل میں یہ وسوسہ دلایا کہ یہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گے, کہ یہ تعلیم حاصل کر کے کرو گے کیا, کتنا تم پالو گے, کہ تم کھاؤ گے کہ اپنی بیوی کو کھلاؤ گے, لہذا کوئی اچھا کورس کر لو, چھوڑو اس کے چکر میں مت پڑو. کہا اس بچے کے دل میں یہ تمام خیالات گھسے اور اس نے فوراً سے اپنی تعلیم کو ترک کر دیا. شیطان کہتا کہ واقعی بڑا تم نے کام کیا. دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے سنو, میں میاں بیوی کے درمیان پڑا رہا, چھوٹے مسئلے کو بڑا بناتا رہا, یہاں تک کہ میں تب ان سے جدا ہوا جب میں نے ان دونوں میں طلاق کروا دیا, جدائی کروا دی. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان اپنے اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا نعم انتا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, تم نے بہت اچھا کام کیا. تو قرآن اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے. سب سے پہلا قرآن نے جو طریقہ دیا فَعِذُوهُنَّ, اگر چاہتے ہو طلاق نہ ہو, گھر برباد نہ ہو, قرآن کے اس نسخے پر عمل کرو. فَعِذُوهُنَّ, سب سے پہلا کام ان کو نصیحت کرو, ان کے دل میں اللہ کا خوف دلاؤ, ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھاؤ. اس کے بعد باوجود بیوی نہیں مار رہی, فرمایا وَاجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے ساتھ بستروں پر سونا چھوڑ دو. وہ الگ سو رہی ہے, شوہر الگ سو رہا ہے. اگر شوہر کی محبت ہوگی اس کے اندر, بیوی ایک لمحہ برداشت یہ جدائی نہیں کر پائے گی. یہ جدائی, شوہر اسی گھر میں وہ الگ بستر پر سو رہا, بیوی الگ بستر پر سو رہی, فوراً سے اگر اس کے اندر واقعی سچی محبت ہوگی وہ مچل جائے گی, اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے گی اور کہے گی میرے شوہر میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی, میں اپنے ماں باپ بھائی سب کو چھوڑ کر آئی ہوں اور میں نے اپنے وجود کو آپ کے حوالے کر دیا.
میرے شوہر یہ جو ناراضگی ہے چھوڑ دیجئے، غصہ کو تھوک دیجئے۔ تو قرآن کریم اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کہا اس سے بھی بات نہیں بڑھ رہی، آپ الگ سو رہے ہو، بیوی الگ سو رہی ہے، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، تب بھی قرآن کہتا فوراً سے طلاق نہ کہو۔ اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، بہت ہلکی مار ماری جائے۔ نبی فرماتے ہیں ایسی مار نہ ماری جائے اس کے جسم پر کہیں داغ بھی پڑ جائے، یہ بہت معمولی ہلکی مار کے ذریعے سے شاید وہ آ جائے۔ دیکھیے آپ اسٹیپ دیکھیے، طلاق کیوں ہوتی ہے؟ یہ قرآن کی اگر اس اصول پر، اس فارمولے پر چلا جائے تو طلاق نہ ہو، گھر برباد نہ ہو۔ اس کے جسٹ بعد قرآن پھر کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بیویاں آپ کی بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی راستہ تم تلاش نہ کرنا۔ صلح صفائی ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ ایسا نہیں اتنا سب ہونے کے باوجود بیوی نے رجوع کر لیا اور کہہ لیا کہ شوہر ٹھیک ہے میری غلطی، میں مانتی ہوں، پھر آپ الگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، آپ کی اطاعت کر لی اس نے، پھر اس پر کوئی راستہ تلاش نہ کیجیے۔ یہ قرآن نے اسٹیپ دیا۔ اس کے بعد کہا پھر بھی بیوی نہیں مان رہی، آپ نے نصیحت کی، الگ سوئے، ہلکی مار ماری، اس کے باوجود نہیں، تب قرآن کہتا ہے پھر ایسا کرو، اب یہ معاملہ آپ کے گھر سے نکلے گا، شوہر کے گھر اور بیوی کے گھر والے اب اکٹھا ہوں گے کچھ لوگ۔ قرآن کہتا ہے ایک آدمی ادھر سے لے لیا جائے اور ایک سرپنچ ادھر سے لے لیا جائے، یہ دونوں مسئلہ حل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا، تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کے تعلق سے، فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ، ایک فیصل، ایک پنچ فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے بلایا جائے گا اور ایک بیوی کی طرف سے بلایا جائے گا۔ یہ لوگ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ یہ قرآن دیکھیے کتنے اسٹیپ قرآن نے ذکر کیے ہیں، اتنے اسٹیپ ذکر کرنے کے بعد اب یہ پنچ بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنے والے بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کسی بھی صورت میں یہ صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد قرآن نے آخری آپشن طلاق کا رکھا ہے۔ غور کیجئے یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے طلاقیں ہوتی ہے، قرآن شریعت کا مزاج کیا ہے میاں بیوی کے تعلق سے آج کی جنریشن کو نہیں معلوم۔ آج کی جنریشن یہ چاہتی ہے صرف مار کے بلبوتے پر ہم بیوی کو صحیح راستے پر لائیں، یہ سوال نہیں اٹھتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بسلی سے پیدا کیا، کچھ نہ کچھ ٹیڑھی رہے گی۔ آپ چاہتے 100 بالکل 100% جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی ویسے ہو جائے، قیامت تک یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے بالکل موافق نہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں رہیں گی۔ نبی فرماتے ہیں ان کمیوں کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے، گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں، طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آج جو معیار ہے ہم نے بدل دیا۔ ہم لڑکا والے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہے کہ ہم لڑکا والے ہو کر ایسی لڑکی تلاش کر رہے ہیں صرف خوبصورت ہو، وہ مال بہت زیادہ اس کے پاس ہو۔ یہ معیار ہم نے بنایا کہ اتنا جہیز لے کے آئے، پھر ہم 56 انچ کا سینہ دکھا کر یہ کہے کہ جتنا مجھے جہیز ملا ہے علاقے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مزاج ہم نے بنایا کہ ہم یہ لڑکے والے ہو کر ایسی لڑکی جو صرف خوبصورت ہو اور مالدار ہو۔ دین اس کو سائیڈ رکھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج جو ہو رہا ہے معاشرے میں یہی ہے۔ اور لڑکی والے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ لڑکی والے بھی سب سے پہلی ان کی نگاہ
یہ رہتی ہیں کہ لڑکا نوکری یافتہ ہے کہ نہیں، جاب کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جاب کر رہا. اس کے بعد دیکھتے ہیں بنگلے اور بہترین بلڈنگوں کا مالک ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں ہیں اس کے پاس، بس ہو گیا. دین کوئی ضرورت نہیں. دین کون دیکھتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو آج معاشرہ ہے وہ دین کیا ہے، اس کی دین کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا بدعتی ہے، چلے گا. لڑکا قبر پہ جھکتا ہے، چلے گا. ارے یہ بھول رہا ہے، اگر دے دیا تو نے بدعتی میں، آنے والی نسل جو ہوگی سب بدعتی. اب تو لاغ صحیح دین پر ہے، قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرے، لیکن بچی کو دیا کہاں؟ آنے والی جو نسل اس سے ہوگی سب کی سب برباد چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تیرا بھی گریبان پکڑے گا اور کہے گا یہ بتا تمام چیزیں تو نے دیکھی، دین کہاں چلا گیا؟ محمد الرسول اللہ نے معیار دیا تھا دیندار لڑکی کو لانا، یہ کہاں چلا گیا؟ لڑکا بدعتی، بدعتیوں میں تو نے اپنی بچی کو دے دیا. یہ بتا آنے والی نسل وہ بھی دین سے دور ہوئی. وہ بچی لاکھ یہ کہے میری بچی بہت اس کا مضبوط عقیدہ، لیکن جیسا شوہر جیسا چاہے گا اس کو ڈھال لے گا. سوال نہیں ہوتا یہ بچ جائے. شوہر اس کے ماتحت یہ لڑکی ہے، جس طریقے سے شوہر جو اس کا مسلک ہے وہی اسی کو چلائے گا، نہیں تو بیجا شدت کرے گا، سختی کرے گا. تو طلاقیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ آج معیار ہم نے چینج کر لیا، معیار تبدیل کر لیا. شریعت معیار کیا بنایا تھا، آج ہم نے کچھ اور کر لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے، فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ایک انسان، ایک شوہر، ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وہ مال دیکھتا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، حسب و نسب والی ہے کہ نہیں، اونچے خاندان کی ہے کہ نہیں، اور یہ خوبصورت ہے کہ نہیں. یہ چیزیں تلاش کرنا کوئی برا نہیں ہے. آخر میں نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین. یہ جو خوبیاں ہیں اگر مل رہی ہیں، اس کے ساتھ دین مل گیا تو سونے پر سہاگا. لیکن یہ خوبیاں نہیں ملی لیکن دین مل گیا، دیندار لڑکی ہے. نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم اس دیندار بچی کو اختیار کر لینا، اسی کے ذریعے سے تم کامیابی حاصل کر لینا. اس کو اپنا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا. تو نبی نے معیار دیا کہ خوبصورتی کوئی تلاش کرتا ہے کوئی برا نہیں، مال کوئی تلاش کرتا ہے کہ مالدار اونچے خاندان برا نہیں، لیکن دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دین کو سائڈ نہیں لگانا چاہیے. سب سے مقدم دین ہے، دین دیکھنا چاہیے دیندار بچی ہے کہ نہیں. دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مل رہی تو سونے پر سہاگا. اگر یہ چیزیں سب ہیں دین نہیں، پھر نبی فرماتے ہیں اس سے دور رہنا. اگر ایسی بیٹی لے کر آ گئے پورے گھر کا سکون تم اپنے ہاتھ سے برباد کر لو گے، پورا گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالحہ بیوی کو دنیا کی بہترین متاع اور سامان قرار دیا. فرمایا دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث سے، دنیا یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. پوری کی پوری دنیا انسان یہ سے فائدہ اٹھاتا ہے. فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. دنیا کی کتنی نعمتیں دنیا میں، قرآن کہتا ہے تمام نعمتوں سے بڑھ کر نیک عورت کا مل جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کو دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے بیش بہا
سامان قرار دے رہے ہیں کہ نیک بیوی مل گئی، دنیا کا سب سے قیمتی، سب سے مہنگا سامان اور سب سے بیش قیمت یہ نعمت تمہارے یہاں آ گئی۔ اور اس کے بعد صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، حسن روایت بھی قابل عمل۔ فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے پاس ایسے گھر کا رشتہ ہے، تم اس کے اخلاق سے راضی ہو، اس کے کردار سے تم راضی ہو، نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، تم اس سے اپنی بچی کا نکاح کر دینا۔ گھرانہ دیندار ہے، اخلاق کردار سب اچھا ہے، رشتہ آیا، نبی فرماتے ہیں کہ ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اس رشتے کو اپنی بچی کی شادی کر دینا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین پر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اگر ایسا تم نے نہ کیا، یہ طریقہ تم نے نہ اپنایا، صرف اپنی انا پر اڑے رہے کہ ہمیں اپنی بچی کی شادی وہیں پہ کرنا ہے، ہائی فائی اسٹیٹس ہو، اسٹیٹس آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھا آپ نے، لوگ کیا کہیں گے، غریب ہے آپ نے وہاں پہ شادی کی کیوں کر دی؟ نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی بچی کی شادی ہمیں وہیں پہ کرنا ہے۔ گھرانہ دیندار ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، وہیں پر کرنا ہے اپنی بچی کی شادی۔ اس طریقے سے کر دیا، نبی فرماتے ہیں پھر کوئی زمین میں فتنہ اور فساد برپا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے برعکس کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے، اس آیت میں فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، روپیہ اور دولت کو جمع کرتے ہیں، سینت سینت کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور نفلی صدقات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی، جہنم کی آپ ان کو سزا سنا دیجئے، جہنم کی دھمکی سنا دیجئے۔ کہا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر ہم لوگ کون سی چیز جمع کریں، پھر ہم کیا اسٹور کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، فرمایا کہ میرے صحابہ تم کو اگر یہ تم چاہتے ہو ہم کیا جمع کریں، تو تم ایسا دل اپنے اندر بناؤ جس کے اندر شکر گزاری کا مادہ ہو، ایسے بنو کہ شکر گزاری ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا ہے۔ فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، شکر کرنے والا دل، اس کو اس تعلق سے کوشش کرنی چاہیے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے، کوشش کرنا چاہیے ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔
اور آخری ٹکڑا فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی بیوی، نیک بیوی، صالحہ بیوی جو آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ اے شوہر سویا ہوا ہے، رات کو جگا دے، اور نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت بہترین عورت ہے، صالحہ عورت ہے، رات کو اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ میرے شوہر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ اگر شوہر نہیں اٹھتا، نبی فرماتے ہیں معمولی سا پانی سے چھینٹا مار دیتی ہے، شوہر اٹھ جاتا ہے اور دونوں ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی فرماتے کہ ایسی بیوی کو تلاش کرو، ڈھونڈو، کوشش کرو، اگر مل جائے تو یہ دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ نیک اور صالحہ بیوی لے کے آؤ، اور ایسی بیوی آ گئی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں طمانینت ملے گی، گھر سے تم بے فکر رہو گے، کہیں جاؤ گے آؤ گے۔ اگر نیک بیوی ہوگی تو بہت اچھے سے آپ کا استقبال کرے گی، وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر حلال کما رہا ہے، ہمارے لیے، بال بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ گھر آئے گا اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو نبی نے ابھارا ہے کہ ایسی بیوی، اس طریقے سے دیندار بیوی لائی جائے تو پھر ہمارے گھر برباد نہیں ہوں گے، طلاقیں نہیں ہوں گی، اور گھر میں سکون ہوگا۔ شوہر ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا گھر آئے گا، نیک اور صالحہ بیوی فوراً سے اس کو دلاسا دے گی، اس کی حوصلہ افزائی کرے گی، اس کی ڈھارس بندھائے گی، اس کی ہمت بندھائے گی۔ آپ یاد کرو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کردار کو ہمیشہ وہ منبر سے بیان کیا جاتا، ان کا واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، جبریل امین آئے اور کہا تھا کہ اے محمد آپ پڑھیے۔ نبی نے کہا ما انا بقاری، کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے بہت تیزی کے ساتھ دبایا اور کہا کہ پڑھیے، پھر آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، پھر حضرت جبریل امین نے چھوڑا اور کہا پڑھیے، پھر نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا جو قرآن کی بالکل پہلی آیات ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات نکل گئی۔ اس موقع پر نبی بہت ڈرے ہوئے گھر آئے اور کہا اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اے خدیجہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اے خدیجہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر محمد الرسول اللہ کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا، فرمایا کلا ابشر، اے میرے شوہر ایسا نہیں ہو سکتا، ابشر آپ خوش ہو جائیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اے میرے شوہر آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ نیک بیوی نبی اکرم نے ابھارا ہے، اس کی صفات کیا شوہر کے کارنامے گنا رہی ہے۔ اے میرے شوہر آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے شوہر کوئی رشتہ دار آپ سے کٹنا چاہتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ایک بالش ہم سے دور ہوا ہم دو بالش دور ہو گئے۔ شریعت تو اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، شریعت کہتی ہے اصل تو رشتہ داری جوڑنا یہ ہے، ہمارا ایک رشتہ دار ہے وہ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، دور ہو رہا ہے، ہم اس سے قریب ہو، یہ نبی فرماتے ہیں یہ واقعی صلہ رحمی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ صفات بیان کی، اے نبی اللہ آپ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے، اے میرے شوہر، اے محمد
आपको अल्लाह कैसे हलाक कर सकता है? आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, जो गरीब हैं, जो कमा नहीं पाते हैं, आप कमा कर उनको देते हैं। आप बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं, अल्लाह आपको कैसे हलाक कर सकता है? ये ढारस दी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। मेरे अजीजों, हमें गौर करना चाहिए कि दीनदार नेक खातून होगी तो इंसान अगर दीनदार खातून लेकर आएगा, उसके अंदर दीनदारी होगी तो वो घर को बर्बाद होने से बचा लेगी। जो कसरत से तलाकें हो रही है, फिर तलाकें इतना जो आम मिजाज बना हुआ है, आप जायजा लीजिए, मामूली मामूली बातों पर आज तलाक हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत से नावाकिफियत की दलील है। शरीयत का मिजाज क्या है? मियाँ बीबी के ताल्लुक से मैंने ये बयान किया कि मियाँ बीबी का रिश्ता शरीयत कैसे देखना चाहती है। प्यार मोहब्बत का रिश्ता, फिर इख्तिलाफ हो जाए तो शरीयत का कानून क्या है, कुरान क्या कहता है, और म्यार जो हमने तय कर लिया है, ये शरीयत का म्यार नहीं। शरीयत दीनदारी को तरजीह देती है कि अगर दीनदारी को मुकद्दम रखा जाए तो घर में सुकून होगा, तमानियत होगी, अमन का माहौल तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगा। और अगर तुमने दीनदारी को तरजीह न दी तो कभी तुम सुकून नहीं पा सकते हो। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर उनको बयान किया जाए तो बात लंबी हो जाएगी, हम यहीं छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह इसका दूसरा पार्ट अगले जुमा में। तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा से अल्लाह तबारक व तआला जो कसरत से तलाक़ें हो रही हैं, परवरदिगारा हमें तौफीक दे दे कि अल्लाह तबारक ताला शरीयत का मिजाज क्या है मियाँ बीबी के ताल्लुक से, परवरदिगारा हम सही जानकारी का हासिल करें, और फिर इख्तिलाफ हो जाए उस सूरत में हम क्या करें, शरीयत और कुरान का हम मुताला करें, शरीयत हमें क्या क्या रहनुमाई करती है। अगर उन पर अमल किया जाए तो ये जो तलाक कसरत से होती है बहुत हद तक इस पर कंट्रोल हो जाएगा। जो हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, इससे हमारे घर महफूज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं, परवरदिगारा हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम को सेहत व आफियत से रखे। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग रब्बुल आलमीन बीमार हों, अल्लाह तो उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। दुनिया से जो लोग गुजर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो मवाहिद थे, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें थीं। अल्लाह तबारक व तआला जो गुनाह बतकाज़ाए बशरियत उनसे हुए हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। करबट करबट रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगारा दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान परेशान किए जा रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तू उन दुश्मनों के लिए काफ़ी हो जा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह जो कुछ हम कमाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस कमाई में अल्लाह तबारक व तआला तो बरकत डाल दे। अल्लाह हम तमाम को सेहत व आफियत से रखे, जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर ईमान पर जिंदा रहें, और दुनिया से जाएं तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़बान से जारी वसारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।